باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز میں پڑھی جانے والی ثنا ابتدائی کلمات کی تقریر اور توضیح عرض کی. ثنا میں سبحان اللہ و بحمدک و تبارک اسمک. اس کے بعد نمازی نماز میں یہ کلمے دہراتا ہے: وَتَعَالَى جَدُّکَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُکَ. تعالی کا معنی ہوتا ہے بلند، برتر، اونچا. اور جد عربی زبان میں بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جد داتے کو بھی کہتے ہیں. جدہ مکہ المکرمہ سعودی عرب میں ایک شہر کا نام بھی ہے جدہ. جدہ کا معنی ہوتا ہے دادی. تاریخی حوالوں میں یہ بات منقول ہے کہ حضرت حوا جب آسمانوں سے نیچے جنت سے نیچے آئیں تو اسی شہر میں آئی تھی. اس نسبت سے اس کا نام ہے جدہ. جد بمانے کوشش. جد کا معنی بخت بھی ہوتا ہے اور جد شان اور مقام کو بھی کہتے ہیں. تو جیسی نسبت آئے گی وہاں ویسا معنی کیا جائے گا. چونکہ عربی زبان بڑی فصاحت اور بلاغت والی زبان ہے، اس سے اور کوئی زبان خوبصورت زبان نہیں ہے. سب سے خوبصورت زبان کون سی ہے؟ ذرا زور سے بولو. مجھے پتہ ہے آپ انگلش بولتے ہیں. کون سی زبان سب سے خوبصورت ہے؟ عربی زبان خوبصورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی زبان عربی ہے. آسمانوں میں دفتری زبان عربی ہے. اور یہ جو ہمارے پاس دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، ان دونوں کلرکوں کی زبان بھی عربی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی ہے.
اور جنت کی زبان بھی عربی ہے. فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے دنیا کے لحاظ زبانوں کے لحاظ سے تو عربی زبان سے بڑی فصاحت اور بلاغت والی اور کوئی زبان نہیں ہے. یہ سب مانگتو زبانیں ہیں. مانگتو اصل زبان یہی ہے. بے شمار معنی ہے اس لفظ کے، لیکن یہاں جو معنی کریں گے تعالی کا معنی بلند ہے، اونچا ہے، برتر ہے، بالا ہے. جدوں کا شان تیری، مقام تیرا، عظمت تیری، عزت تیری، وقار تیرا، مرتبہ تیرا، علم تیرا، اقتدار تیرا، حکومت تیری. تعالی جدوں کا. جب یہ نمازی نماز میں یہ پڑھتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے تعالی جدوں کا، میرے پالن ہارا تیری عظمتیں بلند ہیں، تیری شان بلند ہے، تیرا مقام بلند ہے، تیرا مرتبہ بلند ہے. تعالی جدوں کا سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کی تردید کرتے ہوئے سبحانہ و تعالی پاک ہے اس کی ذات، بلند و بالا ہے. عما اس چیز سے یقولون یہ جو کہتے ہیں مشرک کہ الا یاذ باللہ، الا یاذ باللہ، الا یاذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیے ہوئے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، یہ منوا لیتے ہیں، یہ سانجی ہیں، یہ شریک ہیں. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. فرمایا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کی ذات تعالی بھی ہے، علوا کبیرا بھی ہے، بہت بلند ہے جو یہ رب کے بارے میں کہتے ہیں. اور یہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ الجن کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الجن میں وہ لفظ استعمال کیا کہ وہ کہتے ہیں انہ تعالی جد ربنا، انہ تعالی جد ربنا، بے شک تعالی جد ربنا بہت بلند ہے ہمارے رب کی شان. کس چیز سے؟ متخذ صاحبۃ ولا ولدا. یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں حضرت عزیر کو ذکر کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں یہ ابن اللہ ہیں، یہ الا یاذ باللہ، الا یاذ باللہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو اولاد بنا لیا ہے. وہ جن کہہ رہے ہیں تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا. وہ بلند ہے ہمارے رب کی شان، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا اقتدار، اس کا علم، اس کی قوت، اس کا تصرف بلند و بالا ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا. نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. تعالی جد ربنا. یہ قرآن مجید کی سورۃ الجن ہے اور یہ بڑا ایک خوبصورت واقعہ ہے. اس کا پس منظر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کا تذکرہ یہ سورۃ جن میں بھی آتا ہے اور سورۃ الاحقاف کے اندر بھی آتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر گئی، قرآن کا نزول شروع ہو گیا، تو اس قرآن کے نزول سے پہلے یہ جنات آسمانوں پہ جاتے تھے اور یہ فرشتوں کی گفتگو سنتے اور جو بات اوپر سے سنتے، ایک بات سنی اور نیچے آئے، پھر اس ایک بات میں مرچ اور مسالے لگائے. مرچ مسالہ سمجھتے ہو نا، یہ ایک محاورتن بات ہے. اس میں مرچ مسالے لگائے، کٹ بیٹ کی، اس میں اپنی طرف سے پیوند کاری کرنی شروع کر دی. ایک سنی ادھر سے، ایک سچ 100 جھوٹ ملائے. اس لیے دکانداری چلانے کے لیے. دکانیں تھی نا ان کی آباد، نذرانے آتے تھے، لوگ منتے لے کے آتے تھے،
नजराने लेके आते थे, दुकान चल रही थी, एक बात ऊपर से सच्ची सुन के आ गए, वो तो अल्लाह की तरफ से थी, फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करते, इन्होंने सुन ली, उस बात का जब आके इन्होंने दुनिया में तज़किरा किया तो वो एक बात तो सच्ची थी ना, वो एक सच सुना, लोगों ने कहा बड़े पहुंचे हुए ने, बड़े असा भी कहते हैं ना, ये बड़े पहुंचे हुए ने, किथे? अगली बात तुम कह सकते, मैं नहीं कहता हूं। ये बड़े पहुंचे हुए ने जी, इन्हां दियां लेखां विच मेखां होंदियां, बहुत पहुंच, देखो ना बात की है, सच हुआ कि नहीं। अब वो जो ऊपर बातें सुन के आते थे, जब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ और पहली वही उतरी, अब ये ऊपर जाने लगे तो इनके पीछे शिहाब साकिब लग गए। ये आसमान पे कभी आपने देखा होगा, रात को देखो ना तो एक सितारा बड़ी रफ्तार के साथ आता है और फिर खत्म हो जाता है। ये शिहाब साकिब हैं, अल्लाह ताला ने पहरे बिठा दिए। अब ये ऊपर नहीं जा सकते और वो जो एक सच मिलता था वो भी नहीं मिला। अब सिर्फ झूठ पे दुकानदारी हो गई बंद, नजराने हो गए, बोलो नजराने हो गए, और यह एक बड़ा फतूर है नजराने आला। अगर ए बंद हो जामन तो मौलवी भी सिद्धे हो जामन। बंद हो गए नजराने, सोचो विचार की इन्होंने, बड़ी सोचो विचार के बाद इब्लीस के पास गए। इब्लीस भी कौन से कबीले से ताल्लुक रखता है? कुरान मजीद में मौजूद है, कान मिनल जिन्ने फफसक़ अन अम्र रब्बी, ये भी जिन्नों में से था। ये गए उसके पास, उसको कहते हैं हजरत जी साडा तो भट्ठा ही बह गया है, दुकाना बंद हो गई, नजराने खत्म, अब कोई दुकान नहीं चल रही है, क्या करें? कोई हरबा, कोई हीला, कोई तरीका बताओ। उसने कहा कोशिश करो, सोचो विचार करो, क्या हो गया? हमारा ऊपर जाना बंद हो गया। फजरबू मशारिक अल-अर्ज़ व मगारिबहा, चलो तश्कील करो, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, यमन में, इराक में, मूसल में, और जाओ शाम की तरफ। अब जमातें चली, कोई उधर गई, कोई उधर गई, कोई उधर गई, कोई उधर गई। नसीबैन एक इलाका है इराक का, वहां के रहने वाले 7 या 9 जिन, इन जिन्नों की जमात चली, इनकी तश्कील हुई अरब की तरफ। तुम जाओ उस इलाके में जाके देखो क्या हुआ है, कौन सा कोई नया वाकया पेश आ गया है जिसकी वजह से हमारे ऊपर जाने पे पाबंदियां लग गई हैं और हमारा रुकावट पैदा हो गई है। जैसे ऊपर जाते हैं ऊपर से शिहाब साकिब लगते हैं। अब करते 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 वो जमात पहुंची मक्कतुल मुकर्रमा में, और मक्कतुल मुकर्रमा से एक रास्ता निकलता है जो उकाज की मंडी लगती थी मक्के से बाहर, 20-20 दिन की मंडी लगती थी, मुल्कों से माल आता था, वहां लोग खरीदारियां करते थे। उस उकाज की मंडी के रास्ते में एक इलाका पड़ता है जिसको कहते हैं बतने नखला। ये नखला की वादी है और ये वही वादी है जिसमें आज मस्जिद जिन मौजूद है। ये मस्जिद जिन उसी जगह पे बनाई गई है जिस जगह पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे, और ये नसीबैन के जिन वहां पे पहुंचे। अल्लाह ताला ने इन जिन्नों की जमात का रुख मोड़ दिया कुरान के सुनाने के लिए। अल्लाह करे सबके रुख मुड़ जाएं किसकी तरफ? किसकी तरफ? कुरान की तरफ। अल्लाह ने उनका रुख मोड़ा। कुरान मजीद कहता है वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन, वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन
فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، صرفنا ہم نے پھیر دیا الیکا آپ کی طرف نفر من الجن، نفر کا معنی جماعت ہوتا ہے کہ 3 سے لے کر 9 10 تک بولا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا، اور آپ اس وقت بطن نخلا کی وادی کے اندر ہیں، جانا عکاظ کی طرف ہے، اس منڈی میں جا کے خدا کی وحدت کا پیغام سنانا ہے۔ صبح کا ٹائم ہے، ذرا تصور کرو صبح کا وقت بڑا پرسکون وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت صبح کی نماز میں اسی لیے قرات تھوڑی لمبی کی جاتی ہے کہ وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ یہ جو دن والے ہمارے فرشتے ہیں یہ صبح کی نماز کے وقت میں آتے ہیں، اور وہ جو رات والے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، یہ صبح سویرے اپنی ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم سوئے ہوئے ہوں اور فرشتے ڈیوٹی پہ آ جائیں، شرم کی بات ہے کہ نہیں بولتے؟ کیوں جی؟ فرشتے ہماری حاضری لگانے کے لیے آئیں، آسمانوں سے فرشتے کرامن کاتبین آئیں، دن کے حالات ہمارے لکھنے والے فرشتے آ جائیں، اور ہم اس وقت فرشتے لکھیں گے یہ نماز پڑھ رہا ہے نا، پکا مومن لکھیں گے، پکا مومن۔ لہذا کوشش کیا کرو، یہ قرآن مجید بھی کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ صبح کا جو ٹائم ہے نا یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ لہذا ہر میرا بھائی، میرا بزرگ، میرا نوجوان بچہ کوشش کرے کہ ضرور بے ضرور صبح کو اٹھ کر بولو یار بولو، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جو سستی کاہلی ہمارے اندر ہے اللہ اس کو دور فرما دے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، وہ وقت ہوتا ہے، اور پھر دیکھو ذرا وقت صبح کا بڑا پرسکون وقت ہے، پر امن علاقہ ہے، پر امن ماحول ہے، اور پڑھا جا رہا ہے قرآن، پڑھنے والا ہے محمد جوان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا تصور کرو کتنا کیف ہوگا، کتنی لذت ہوگی، کتنی شیرینی ہوگی، کتنی مٹھاس ہوگی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس میٹھی زبان کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اور جن جب قریب آئے، جنہوں نے جب ان کی پرتاثیر زبان سے، دل نشین زبان سے، پرسرور زبان سے یہ اللہ کا قرآن سنا، تو جن قریب آئے اور قرآن کے جب سننے کے قریب آئے ایک دوسرے کو کہتے ہیں انصتو کا معنی ہے چپ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور کلام اللہ کی یہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ ایک پڑھے اور دوسرا، زور سے کہو، ایک پڑھے اور دوسرا۔ یہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا جب جبریل امین آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی لے کے اتر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین جیسے جیسے پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جب میرا قاری پڑھے تو پڑھا نہ کریں۔ کیوں آپ جلدی کرتے ہیں؟ قرآن کا کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی مضمون رہ نہ جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناه
فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ میں اللہ کی ذمہ داری ہے. لہذا جب قرآن پڑھا جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے قرآن کو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید کے اندر جب بھی قرآن پڑھا جائے جس وقت بھی قرآن پڑھا جائے تو تم کیا کیا کرو فَاسْتَمِعُوا لَهُ کان لگا کے سنا کرو وَأَنصِتُوا اور خاموش رہا کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اب وہ جن کہتے ہیں انصتوا چپ ہو جاؤ خاموشی اختیار کر لو. کیوں قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ قرآن پڑھا جائے تو پڑھنے والا پڑھے اور دوسرے خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنے. یہ چپ کر گئے قرآن سنا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین. ایک بار قرآن سنا اور کیسے سنا؟ اپنے کان لگا کے قرآن سنا. قرآن سننے کی دیر تھی اللہ نے ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دیا. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین. یہ قرآن سنا گئے اپنی قوم کے پاس برادری کے پاس پہنچ گئے ان کو جا کے ڈرانے لگ گئے اور کہتے ہیں یا قومنا انا سمعنا کتابا. اور ہماری قوم ہم نے کتاب سنی ہے انزل من بعد موسیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے. علامہ روح المانی رحمت اللہ علیہ نے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المانی میں لکھا ہے یہ جو جن تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے تھے اس لیے تو کہتے ہیں انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ. وہ قرآن پہلو کی تصدیق کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. اور جو قرآن ہم نے سنا ہے وہ قرآن یہدی الی الحق وہ سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے دین حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وَإِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے. جن پہلی مرتبہ قرآن سننے کے ساتھ یہ بات سمجھ گئے قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے. قرآن کے نزول کا مقصد جن سمجھ گئے سمجھ کے کہہ رہے ہیں یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. بدقسمتی یہ ہے ہم آج تک نہیں سمجھے ہیں کہ قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے. ہم نے سمجھا ہے قرآن برکتوں والی کتاب ہے. ہم نے سمجھا ہے قرآن جو ہے وہ تعویذ لکھنے کی کتاب ہے. لوگوں نے سمجھا ہوا ہے ریشمی غلافوں میں لپیٹنے کی کتاب ہے خوشبوئیں لگانے کی کتاب ہے. اس کو بند رکھو خوبصورت غلاف چڑھا کے اس کو بند رکھ دو. لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے اور نہ میرے بھائیوں نہ اس قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے جو آج ہم نے سمجھ رکھا ہے. نیا دکان بناؤ قرآن خوانی کرا لو نیا گھر بناؤ قرآن خوانی کرا لو. ہاں جی اس طرح کے ہم نے جو طریقے اختیار کیے ہوئے اور میرے بھائیوں قرآن کے نزول کا یہ مقصد نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے یہ کتاب اتاری ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہم نے اس قرآن کو اتارا اس لیے اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو کفر اور شرک کی کھائی سے نکال کر نور ایمان اور توحید کی طرف لاؤ. یہ قرآن تو اس لیے دنیا میں آیا ہے اور جن بھی یہ بات سمجھ گئے ہیں یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. اب یہ سننے کے بعد اپنی قوم کو جا کے کہتے ہیں اور ہماری قوم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بی
اور ہماری قوم وہ جو عجیب دائی اللہ ہے، وہ جو دائی اللہ ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے اللہ کی طرف، عجیب اس کی دعوت کو قبول کرو۔ جن قوم کو کہہ رہے ہیں عجیب داعی اللہ، قبول کرو ان کی دعوت کو، وہ کون سے دائی ہیں؟ فرمایا داعی اللہ، وہ لوگوں کو بلاتے ہیں کس کی طرف؟ وہ لوگوں کو کہتے ہیں اے لوگوں مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی، کار ساز بھی، بگڑی بنانے والا بھی، مشکلوں میں کام آنے والا بھی، مقدموں میں رہائیاں دلانے والا بھی، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا بھی، نفع نقصان کا مالک بھی، لجپال بھی، دستگیر بھی، غوث اعظم بھی، داتا بھی، ذرا زور سے یار مزہ ہے، دائی اللہ، عجیب دائی اللہ، آمنو بھی، صرف دعوت قبول نہ کرو بلکہ آمنو بھی، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو مان لو، اس پہ ایمان لے آؤ۔ اب یہ جنوں کی جماعت یہ سننے کے بعد چلی گئی اپنی قوم کے پاس، اپنی قوم کے پاس جا کر جو قرآن سنا وہ برادری کو جا کے، اب پتہ نہیں جنوں کی برادری ہماری برادری جیسی تھی یا نہیں، کیونکہ ہماری برادری تو کہتی ہے یہ کام کرنا ہے، اس کو کہو یہ ہے خلاف شریعت، ہے یہ بدعت، بھائی نہیں کرنا ہے، کہتا ہے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ برادری سے ہم کیا کہتے ہیں، چلو جی برادری نو رمن دے ہوتے خدا دے رسول نو چھٹی کرا دے، کرتے ہیں میرے بھائی، کرتے ہم سب کرتے ہیں، اس حمام میں ننگے ہیں، جنوں سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ جن تو برادری کے پاس چلے گئے، برادری کو کہتے ہیں نانا اب تو ہم نے قرآن سنا ہے، لہذا جو قرآن کہتا ہے وہ ماننا پڑے گا، ورنہ ادھر تم اور ادھر ہم، تو اتھے نک نہیں پیراندا، نک اے نک بچانا ہے، جے قیامت اگر ایک کپ کے خدا جہنم میں چھک دیتا پھر بھی اس کو بچائیں گے ہم لوگ۔ اور میرے بھائیوں اپنے ناک کو قربان کر دو میرے پیغمبر کی سنت کی خاطر، کہو میں ناک کٹوا دوں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، پر پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، دنیا ناراض ہو جائے، نقصان کوئی نہیں ہے،
اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئے. لہذا غور کرنا، اپنے گریبانوں میں ڈال کے غور کرنا اس پہ. اب جن تو چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا کوئی نہیں چلا. جن آئے، قرآن سنا، برادری کو سنانے چلے گئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. ہم نے وحی کی. کیسے بتایا؟ اب جن قریب آئے اور قرآن سن کے چلے گئے، اللہ کے نبی کو پتا کس طرح پتا چلا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اوحی الیہ، اوحی الیہ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور ہم نے بتایا. عالم الغیب کون ہوا؟ زور سے کون ہوا؟ قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن. ہم نے وحی کر کے آپ کو بتایا کہ سنا جنوں کی ایک جماعت نے کیا انا سمعنا قرآنا عجبا. ہم نے سنا قرآن عجبا، بڑا عجیب قرآن، فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، نطق کے لحاظ سے، نطق کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، فصاحت کے لحاظ سے، ربط کے لحاظ سے، نظم و ربط کے لحاظ سے ہم نے قرآن سنا. اس کا ربط بھی بڑا عجیب ہے، اس کا نطق بھی بڑا عجیب ہے، اس کے مضامین بڑے عجیب ہیں، اس کی فصاحت بلاغت بڑی عجیب ہے، اس کے اندر ندرت بڑی عجیب ہے. اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اس کی گہرائی میں چلے جاؤ، عجب ہی عجب ہے، عجب ہی عجب ہے. بڑا عجیب قرآن ہے. اور جنوں پھر کہتے ہیں جو ہم نے قرآن سنا ہے وہ قرآن کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہدی الی الرشد. وہ قرآن رہنمائی کرتا ہے کس کی طرف؟ رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے. وہ رہنما ہے، یا یوں سمجھ لو جن کہہ رہے ہیں اور ہم نے جو قرآن سنا ہے وہ انقلاب لاتا ہے. مشرک ہو تو موحد بن جاتا ہے، بدعتی ہو تو سنت پہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے. لٹیرا ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، ڈاکو ہو، غدار ہو، میرے مولا کا غدار ہو، وہ اللہ کا تابع دار بن جاتا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ. ایک بار قرآن سنا اور جن کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس قرآن کے اوپر کیا لائے؟ ذرا اونچا کہو یار، ہم اس قرآن پہ کیا لائے؟ ایمان لے آئے. اساں پتہ ہے کہ کرتے ہیں؟ ہاں جی قرآن بھی یادا پر اے بزرگوں دی کتاب بھی تو لکھی پئی ہے نا، اس کو بھی تو کہاں کریں گے؟ او میرے بھائی ضد نہ کر. اس کا اگر میں انکار کر دوں تو کافر تو نہیں ہوں گا نا؟ کیا خیال ہے جی؟ وہ کتابڑیوں کا انکار کر دوں تو کفر تو لازم نہیں آئے گا نا؟ اگر اس کا انکار کر دوں تو لازم آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہدی الی الرشد فآمنا بہ. اللہ کرے اسی جنہ دی طرح ہی مان لگیے قرآن. اونچی آمین تو کہہ دو یار. اگلا جملہ کہنے لگا ہوں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں. یہدی الی الرشد فآمنا بہ. اے جنو جو قرآن سنا مانا ہم نے وہ رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف، تم نے اس پہ ایمان بھی لایا. اب بتاؤ قرآن سننے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ پوچھنا چاہیے نا. قرآن جو سنا تم نے نتیجہ کیا نکلا؟ جس قرآن پہ ایمان لائے ہو وہ کہتے ہیں اب سنو نتیجہ یہ نکلا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. اب ہم نے قرآن سن لیا ہے، اب ہم اپنے اللہ کے ساتھ
लम नुशरिक बिरब्बिना अहदा, हम किसी को उसका शरीक नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, उसका साझी कोई नहीं, उसका शरीक कोई नहीं, उसका वजीर, उसका मुशीर, तो वजीरों मुशीरों का मोहताज नहीं है। लन नुशरिक बिरब्बिना अहदा, अब जिन कहते हैं अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, ये बात सुनाने के लिए मैंने ये पूरा कुरान का वाक्य आपको सुनाया। जिन कहते हैं अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना, हम ये कहते हैं बेशक वो जो अल्लाह है ताला बुलंद है, बरतर है, बुलंद है, ताला है, जद्दो रब्बिना, हमारे रब का मकाम, हमारे रब की शान किस चीज से, मत्तखज़ साहिबतम वला वलदा, न उसकी कोई बीवी है। क्यों? बीवी होती है जरूरत के लिए, और वो जरूरतों से, जोर से वो जरूरतों से, औलाद से भी पाक है। क्यों? बंदे का इरादा होता है औलाद होगी, बुढ़ापे में मेरे क्या करेगी? आजकल तो आंधी पई होसी जी, आंधी पई, बड़ी पक्की आंधी पई। एक भी आंदा है वो रोंदा है बेचारा, मौली साहब दुआ करवा, मेरी औलाद बड़ी नाफरमान हो गई। दूसरा आता है मेरी औलाद नाफरमान हो गई। तीसरा आता है वो जी क्या करें, जवान किए पाले हैं, अब सामने खड़े होकर जवाब देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, कभी गालियां देते हैं, कभी कहते हैं और बुढ़े बस कर, किसी बंदे नु गल करम दे, किसी बंदे को बात करने दो। आप खामोश रहें जी, मेरे दोस्त आए हुए हैं, आप बीच में क्या कैसी कैसी बातें करते हैं। इसका नुस्खा आसान सा बता दूं जी, बता दूं, इन्हें तो दिल्ली कोई नहीं, जिथे मर्जी फिरदी रहे, चरस पीवे, भंग पीवे, शराब पीवे, जिना करे, जो मर्जी करती रहे, सन कोई परवाह नहीं। असा उन्नू पैसे भी देने, असा उन्नू हर शय देनी, चल जा याशी कर। और मेरे भाइयों, औलाद को अगर सही करना चाहते हो, लोगों को गिला है औलाद हमारी नहीं मानती, आसान तरीन नुस्खा बताने लगा हूं। अल्लाह उस पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ा आसान सा नुस्खा है ये, फिर कोई गिला नहीं करेगा। मेरी औलाद मेरी नहीं मानती, औलाद तेरी मानेगी उस दिन जिस दिन तू रब की मान लेगा। तू रब की मान, औलाद तेरी मानेगी। तू रब की नहीं मानेगा, औलाद तेरी कभी नहीं मानेगी। और एक और नुस्खा है, अपनी औलाद को मस्जिद में जाते हो ना, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए, अपनी औलाद को मस्जिद में लेके जाया करो, मस्जिद वाला बनाओ। जिस दिन औलाद मस्जिद वाली बन गई ना, वो तुम्हारी फरमाबरदार बन जाएगी। फंक्शनों में साथ ले जाते हैं ना हम लोग जी, ले जाते हैं ना, अब नहीं बोलते हैं, वो बस ले जाते हैं ना, हम सब लेके जाते हैं। फंक्शन हो, शादी हो, मेला हो, उरस हो, बैलों की दौड़ हो, मुर्गों की लड़ाई हो, कुत्तों की लड़ाई हो, ले जाते हैं ना साथ, ले जाते हैं ना। और मेरे भाइयों, वहां ले जाते हैं जहां औलाद खराब होती है, उनको अपने घर अल्लाह के घर में लाओ, तुम भी समझ जाओगे, औलाद भी समझ जाएगी। वादा करते हो? अब मैं देखता हूं 20 तारीख को इनकलाबे कुरान कॉन्फ्रेंस हो रही है, कौन कौन अपनी औलाद को साथ लेके आता है? लाओगे सारे? अब थोड़ी सी इधर से इंशाअल्लाह आ रही है, इधर तो बिल्कुल खामोशी आ रही है, बारिश तो नहीं बरस रही बाहर जी। चलो जमींदार परेशान हो, आप क्यों परेशान है भाई? अन्नहु ताला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतम वला वलदा, उसकी शान बुलंदो बरतर है कि वो बीवी बनाए। क्यों? बीवी होती है जरूरत के लिए, वो जरूरतों से पाक है। औलाद होती है बुढ़ापे के सहारे के लिए, और वो जात तो अल्लाह समद है,
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब जिन कहते हैं अन्नहु कान यकुल सफीहुना अल्लाह शताता, बेवकूफ हैं जो अल्लाह के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। हम तो ये गुमान करते थे अन्ना ज़नन्ना, हम ये गुमान करते थे अल्लम तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अलल्लाहि कज़िबा, कि इंसान और जिन अल्लाह के ऊपर झूठ नहीं बोलेंगे। पर आज पता चला कि इंसान और जिन अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। ये अल्लाह पे झूठ बोलना क्या है? अल्लाह के शरीक बनाना। अल्लाह के शरीक बनाना ये अल्लाह पे क्या है? अल्लाह पे झूठ बोलना तो जायज है ना। लिहाजा आज के बाद कभी ना कहना ये भी करनियां भरनियां वाले हैं, ये भी कर्मा वाले हैं, ये भी फजला वाले हैं। कर्मों वाला भी कौन है? फजलों वाला भी कौन है? खोटी किस्मतें खड़ी करने वाला भी कौन है? लजपाल कौन है? गौसे आजम कौन है? दस्तगीर कौन है? दाता कौन है? नफे नुकसान का मालिक कौन है? तो ताला जद्दू का, बुलंद है शान तेरी। आया माना समझ में? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दो का, बुलंद है शान तेरी, अजमत तेरी, मकाम तेरा, मर्तबा तेरा। अब आगे क्या कहता है? पीछे क्या कहा? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दो का। अल्लाह तेरी जात शरीकों से पाक है। बदे हमदे का, अपनी हमदों के साथ, अपनी तारीफों के साथ, अपनी सारी सिफतों के साथ मेरे मौला। बतबारक अस्मों का, अल्लाह बरकत वाला नाम भी तेरा है। बताला जद्दों का, और बुलंदो वाला शान भी तेरी है। जब ये सारी सिफतें तेरी हैं, ये बंदा कहता है ला इलाहा गैरुक, ला इलाहा गैरुका। अब ये कह रहा है अल्लाह ला इलाहा, नहीं है कोई इलाह गैरों का तेरे सिवा। इलाह और तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है। ये आतिशी किरणों वाला सूरज भी इलाह, ये ज़ियाबाशियां करने वाला चांद भी इलाह, ये जगमगाने वाले सितारे भी इलाह, ये सर्वफलक पहाड़ भी इलाह। जोर से यार, ਤੁਹਾਡਾ जोर मेरे नाल चोखा लगदा। ये सर्वफलक भी इलाह, ये पहाड़ भी इलाह नहीं है। ये बहने वाले दरिया भी इलाह, ये जलने वाली आग भी इलाह। अभी समझ में नहीं आ रही आपको, जरा दूसरे टर्म में समझाता हूं। पैगंबर भी इलाह, नबी भी इलाह, वली भी इलाह, सहाबा भी इलाह। जोर से, सहाबा भी इलाह, ताबी भी इलाह नहीं है। पीर भी इलाह, फकीर भी इलाह, नूरी भी इलाह, नारी भी इलाह, हजरी भी इलाह, हजरी भी इलाह, जंगली भी इलाह, कोई भी इलाह, फर्शी लैली नहारी अर्शी फौकी समाधी, ये इलाह नहीं है। समझ में नहीं आ रही? आगे चलो जरा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी इलाह नहीं है। अली हजवेरी भी इलाह, मोइनुद्दीन चिश्ती भी इलाह, सुल्तान बाहू भी इलाह, बायजीद बुस्तामी भी इलाह। आगे चलो आगे, हजरत हुसैन भी इलाह, हजरत अली भी इलाह, और सारी कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इलाह। ला इलाहा गैरुका, ये इकरार करता है। और यही चीज है जो कलमे में पढ़ते हो। जो बंदा दार इस्लाम में दाखिल होता है क्या पढ़ता है? ला, पढ़ो जरा, ला इलाहा इल्लल्लाह। यही कलमा पढ़ के बंदा इस्लाम के दायरे में दाखिल होता है।
اپنے دل کی تختی پہ میرے بھائیوں لکھ لو اس بات کو، کلمے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے جتنے دنیا میں نبی آئے ہیں سارے نبیوں کی بعثت کا مقصد بھی ہے لا الہ الا اللہ۔ سورۃ ہود پڑھ لو، حضرت نوح کو پڑھو، حضرت ہود کا ذکر، حضرت قوم عاد کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، حضرت صالح کا ذکر، حضرت شعیب کا ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر، نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں ان ساروں کے بھیجنے کا مقصد ہے، ان کی تقریر یہی ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ اس کے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ پھر قرآن میں اس کو بار بار گھما کے لایا، آیت الکرسی میں لایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ پھر اس کو لایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اللہ پھر اس کو لایا قرآن کے اندر اس کو گھما کے لایا اے لوگوں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ۔ عالم کیا مانا؟ مولانا حسین علی اللہ تیری قبر کو منور فرمائے، مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں عالم، عالم ویسے لفظی مانا تو نا جان لے تو، بس جان لے تو، لیکن فعلم وہ محاورے کا معنی کر کے کہتے ہیں اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے فعلم، یہ اگلا کلمہ سمجھ کے پڑھ، عالم کا معنی سمجھ کے پڑھ، اور لا الہ الا اللہ کے وظیفے پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ورد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے ورد کرنے کے لیے ہفتے کے بعد مجلسیں قائم کرتا ہے، مجلس ذکر قائم ہو رہی ہے، اس میں ترانے گاتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن وہ فرماتے ہیں عالم، اس کو کیا وظیفے تو پڑھتا ہے، ضربیں تو لا الہ الا اللہ کی لگاتا ہے، پر بتاتا نہیں ہے الہ کون ہوتا ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں 20 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اس مسئلے کو بیان کیا ہے فرمایا ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون هو اللہ لا الہ الا ہو۔ قرآن نے ثابت کیا اور لوگوں الہ وہ ہوتا ہے جس میں 2 صفتیں پائی جائیں، ایک صفت یہ ہے کہ وہ مختار کل ہو، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہو، جس میں یہ 2 صفتیں پائی جائیں وہ الہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ذرا اور انداز میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کو لائے اپنی صفتوں کا ذکر کرتے کرتے صفات کا ذکر کیا ہے، ذرا 20واں پارہ کھول کے پڑھ لینا، بالکل ابتدا 20ویں پارے کی شروع ہو رہی ہے، 20واں پارہ جیسے شروع ہوتا ہے اس کے اندر جا کے پڑھنا آپ بھی، میں آپ کو سرسری طور پہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ اللہ فرماتے ہیں اوے کون ہے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو بنانے والا، وانزل من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی اتارنے والا، فانبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، پانی اتار کے زمین میں گھنے گھنے باغ اگانے والا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا۔ اللہ فرماتے ہیں تم سارے مل کے زور لگا لو، ایک درخت پیدا
نہیں کر سکتے ہو. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ. اللہ فرماتے ہیں اوے بتاؤ میرے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ جی ذرا زور سے کہو یار. اللہ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا والسماء بناء من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. اے لوگوں بتاؤ کون ہے تمہارے لیے زمین کو فرش بنانے والا، پھر اس کے اوپر پہاڑوں کو ٹکانے والا، پھر اس میں دریا اور نہریں چلانے والا. فرمایا الہم اللہ. اور مجھے بتاؤ میرے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ پھر میرا رب کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ. اور بتاؤ ذرا بھلا کون ہے مضطر مجبور کی سننے والا؟ تسا میرے خیال تھک پے ہو اجے تو یار 10 منٹ رہندے تسا پہلے ہی تھک پے ہو. میں نے کیانی صاحب آدھے زیادہ ٹائم لایا کر، زیادہ ٹائم میں لگاؤں اور یہ آگے سے بیچارے سست پڑ جائیں تو یہ اچھا نہیں ہے. مجھے اپنے مقتدیوں سے بڑا پیار ہے، میں ان کو تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا ہوں. تھوڑی جی تکلیف کر لیا کرو، اللہ کا نام آئے تو تھوڑا بلند کر لیا کرو. اللہ فرماتے ہیں من یجیب المضطر. اے کون ہے مجبور، بے کس، بے سہارا، بے آسرا، جب وہ بے کس ہو کر، بے سہارا ہو کر دنیا کے سارے سہارے جب ختم ہو جاتے ہیں اور رات کی تاریکی ہوتی ہے، بیوی دوسرے کمرے میں، بیٹے دوسرے کمروں میں، بیٹیاں اپنے اپنے کمروں میں، یہ اکیلا ایک کمرے میں پڑا ہوا ہے، اپنی کروٹ بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اس بے کسی، بے مجبوری، اس مجبوری مضطر ہو گیا ہے، سارے آسرے ختم ہو گئے ہیں. اس وقت وہ کہتا ہے اللہ کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ. اے بتاؤ مضطر جب اس کو پکارتا ہے اس کی پکارے کون سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللہ کا قرآن کہتا ہے یکشف السوء، اس کے دکھوں کو دور کون کرتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ دکھوں کا علاج ہے، یہ مصیبتوں کا علاج ہے، یہ تکلیفوں کا علاج ہے. ہم ایک دربار پہ سلام کریں گے یہ دکھ دور ہو جائے گا، اس دربار پہ سلام کریں گے یہ دکھ دور ہو جائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ مضطر جب پکارتا ہے اس کی پکار کو سنتا بھی وہی ہے، اس کے دکھوں کا علاج بھی وہی کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اسی نے تمہیں زمین میں نائب بنایا. ایک نسل گئی، دوسری آ گئی، دوسری چلی گئی، تیسری نسل آ گئی، یہ زمین آباد ہو رہی ہے. کوئی جا رہا ہے پیچھے لوگ اس کی نسل میں آ رہے ہیں. فرمایا یہ کرنے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ. اے لوگوں بتاؤ میرے سوا کوئی اور الہ ہے؟ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی الہ. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر. اے بر اور بحر کے اندھیروں میں تمہیں رہنمائی کون کرتا ہے؟ تمہاری جو ہے رستے کون تمہارے لیے بناتا ہے؟ اور وہ کون ہے؟ یرسل الریح مبشرات بین یدی رحمتی. اور رحمت کی بارش آنے سے پہلے پہلے رحمت کی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ الہ مع اللہ. اور بتاؤ کوئی میرے سوا اور الہ ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یہی قرآن کہتا ہے، کبھی اس کے تذکرے قرآن کر کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کبھی قرآن کہتا ہے الہکم الہ واحد، اور کبھی قرآن کہتا ہے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. اللہ فرماتے ہیں او مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں، مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کے میرے سامنے عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور قسم ہے ان انسانوں کی جو صفیں باندھ کے خدا کے راستے میں جہاد کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. بصافات صفا
والزاجرات زجرا، ان فرشتوں کی قسم ہے جن کو میں نے ابلیسوں اور جنوں کی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، وہ ان کو پیچھے سے مارتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور مجھے قسم ہے ان کی جو اللہ کا ذکر اس کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور لوگوں اللہ اس بندے پر سب سے زیادہ راضی اس بندے پہ ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کا کلام پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ کیا پڑھتا ہے؟ پڑھو گے نا؟ فتالیات ذکرا، ان کی قسم کھا کے، یہ 3 قسمیں کھا کے اللہ کہتے ہیں یہ شہادت لے لو، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ لواحد، البتہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا اور الہ۔ پھر اللہ پاک نے قرآن میں ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، اللہ فرماتے ہیں اے کوئی گواہی دے نہ دے، میں اللہ خود گواہی دیتا ہوں۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ قرآن کی آیت سنانے لگا ہوں، 3 پارہ سنانے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ، شہید اللہ، اللہ شہادت دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کس بات کی؟ شہید اللہ انہ